اچھا اگلا موضوع جو ہے وہ ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ کیا ہے، وہ اس کی طرف پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آگے مزید کہ ہدف ہے امامت کیا ہے، امامت کس لیے، رہبریت کس لیے. فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو رہبریت کا تصور پیش کیا ہے وہ ہدایت کا عنوان ہے. رہبر اور حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معاشرے کا حاکم ہے وہ رفاہ میں رہے سب سے زیادہ، وہ موجے مارے، وہ عیاشیاں کرے، وہ سرمایہ دار بن جائے. یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ امام تو ہم دیکھیں گے کہ سادہ ترین انسان ہوگا. اولیاء خدا قدرت طاقت جو حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا داروں کی طرح اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کریں اور لوگوں کے اوپر فخر فروشی کریں. توجہ کریں آج حکومت کا تصور کیا ہے لوگوں کے اندر. حکومت جو کرتے ہیں، حاکم جو بنتے ہیں، وہ فخر فروشی، ہم جی حاکم ہیں. ان کے بچے بھی آگے سے فخر فروشی کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی تکبر کرتے ہیں کہ ہمارا مثلا فلاں رشتہ دار وزیر ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ اس پوسٹ پہ ہے. آیا اسلام میں حاکمیت اس لیے ہے کہ فخر فروشی کی جائے، تکبر کیا جائے، دوسروں کو چھوٹا سمجھا جائے، رعیت کو غلام سمجھا جائے؟ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو واضح طور پہ فرمایا کہ تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ہم نے آخرت کو اس کے لیے رکھا ہے کہ جو دنیا میں علو نہ چاہے. یہ بہت مہم آیت ہے، ٹھیک ہے. دو خصوصیات جس میں ہوں گی نا وہ جنت میں جائے گا. ایک تکبر سے بچنے والا ہو، دوسرا فساد سے بچنے والا ہو. اور جو ان دو چیزوں کو انجام دینے والا ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جو علو نہیں چاہتا، جو بڑھائی نہیں چاہتا، میں قدرت حاصل کر کے دوسروں کے اوپر اپنی بات بٹھاؤں. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں حکومت کا تصور یہی ہے نا. آج ہمارے ہاں جو حکومت تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے. وہ علو چاہتے ہیں، وہ پھر فساد مچاتے ہیں، طاقت کے ذریعے سے فساد مچاتے ہیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نہ علو چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں. سورہ قصص کی 83 نمبر آیت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے، یہ اتنی نعمتیں جو ہیں آخرت میں، یہ صرف کن لوگوں کے لیے ہیں کہ جو نہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی فساد کرنے والے ہوتے ہیں. ایک دن ابن عباس نے دیکھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی جوتوں کو، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتوں کو خود سلائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو پیوند لگا رہے تھے، معذرت کے ساتھ خود پیوند لگا رہے تھے، ٹھیک ہے. پیوند لگاتے ہوئے حضرت ابن عباس کو جب امیر المومنین نے دیکھا، فرمایا اے ابن عباس اس جوتے کی کتنی ویلیو ہے مارکیٹ میں؟ فرمایا یا علی اس جوتے کو تو کوئی بھی نہیں خریدے گا، اس کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی خریدار نہیں. فرمایا یاد رکھو تمہاری دنیا، یہ حکومت علی کی نظر میں یہی کچھ ہے، اس جوتے کے برابر ہے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لہی احب الی من امرأتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. میں اس حکومت کو پسند نہیں کرتا، قدرت حاصل کرنا مجھے پسند نہیں ہے، مگر صرف ایک مقصد ہے میرا کہ حق کو قائم کر سکوں. صرف ایک مقصد ہے طاقت حاصل کرنے کا، قدرت حاصل کرنے کا، حکومت حاصل کرنے کا، کہ حق کو قائم کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو معاشرے میں نافذ کیا جا سکے. وَأَدْفَعَ بَاطِلًا، اور باطل کو معاشرے سے ختم کیا جا سکے. صرف ایک یہی مقصد ہے. یہاں سے آپ سمجھیں کہ حکومت کا کنسیپٹ اسلام میں کیا ہے. یہاں سے ہم سمجھیں کہ رہبر کا معاشرے میں مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، کس لیے رہبریت ہے. امامت کس لیے؟ امامت کس لیے کہ معاشرے میں حق کا نفاذ ہو اور باطل کو ختم کیا جا سکے. امامت اس لیے تاکہ لوگوں کو شرک سے بچایا جا سکے، ظلم سے بچایا جا سکے، جہل سے بچایا جا سکے، تفرقے سے بچایا جا سکے، نہ اس لیے کہ رفاہ حاصل کی جائے، لذت حاصل کی جائے. یہ مقصد نہیں ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھیں بالکل عادی لوگوں کی طرح زندگی تھی ان کی. یہاں پہ میں چند احادیث آخر میں عرض کر کے پھر خلاصتاً ہم ختم کرتے ہیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس کو ایک خط لکھا اور اس میں فرمایا کہ اما بعد فلا یکن
حدک فی ولایتک مالا تستفیدہ ولا غیدا تشتفیہ ولکن اماتۃ باطل و احیاء حق. امام فرماتے ہیں کہ حکومت جو تمہارے پاس ہے، اس میں یہ نہیں کہ تم اب حکومت کے ذریعے سے مال جمع کرو. آج یہی ہو رہا ہے نا، حکومت کا مطلب یہ جتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہو کر لو. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حکومت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مال اکٹھا کرو جو تمہارے پاس حکومت ہے. حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس کو گورنر بنایا تھا، اس کے بعد یہ خط لکھا. اور حق نہیں رکھتے اپنی طاقت سے سوء استفادہ کرو. ولا غیظا تشتفیہ، تم حق نہیں رکھتے کہ اپنی طاقت سے سوء استفادہ کرو. جس کو مرضی اٹھوا لو، جس کو مرضی مروا دو، جس کو یہ نہیں کر سکتے. جس کو مرضی دبا دو، یہ سوء استفادہ ہے، یہ نہیں کر سکتے. اگر یہ کرو گے اللہ کے ہاں پکڑ ہے. صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، ولیکن اماتۃ باطل، باطل کو مار دو. صرف ایک مقصد ہے حکومت کا کہ باطل کو ختم کر دو، جھوٹ کو ختم کر دو، فریب کو معاشرے سے ختم کر دو، دھوکے کو معاشرے سے ختم کر دو. وَإِحْيَاءَ حق، اور تمہارا دوسرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں حق کو قائم کرو، زندہ کرو، احیا کرو. حضرت علی علیہ السلام ایک علاقے میں گئے، توجہ کریں اس کی طرف توجہ کریں. حضرت علی علیہ السلام ایک علاقے میں گئے، اس وقت حاکم تھے، ٹھیک ہے. اس شہر سے جب میں وارد ہوئے فرمایا دخلت بلادکم بأثمالی ہذہ ورحلتی وراحلتی فإن انا خرجت بغیر ما دخلت فإنی من الخائنین. ہم تمہارے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تمہارے بلاد شہر کو کہتے ہیں، آج کل ملک کو بھی کہتے ہیں، ملکوں کو بھی. ہم تمہارے شہروں میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے آپ لباس بھی دیکھ لو، ہمارے جوتے بھی دیکھ لو، جو ہم سامان اٹھا کے لا رہے ہیں یہ بھی دیکھ لو. اگر نکلتے ہوئے اس سے اضافی کوئی چیز ہوئی، یہ حکومت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر نکلتے ہوئے اس سے اضافی کوئی چیز ہوئی فإنی من الخائنین، تو سمجھ لینا کہ ہم خائن لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ یعنی خائن، خیانت کیا ہم نے تمہارے ساتھ، تمہارے اموال لوٹے ہیں ہم نے. اگر اس سے زیادہ تمہاری زندگیوں میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو کہ مثلا آتے ہوئے ایک سادہ سا کپڑا تھا، جاتے ہوئے بہترین لباس، آتے ہوئے ایک سستی سی جوتی تھی، جاتے ہوئے ایک بہترین جوتی، آتے ہوئے جو تھے وہ ایک دو جوڑے ساتھ تھے، جاتے ہوئے جو ہے وہ گھوڑے اور خچر لدے ہوئے جا رہے ہیں مال سے. اگر یہ دیکھو سمجھ لیں ہم خائن ہیں. یہ کتنا ایک بہترین رول ہے حضرت علی علیہ السلام نے دیا کہ اگر ایک شخص حاکم بنتا ہے کسی معاشرے کا اور اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، اس کے رہن سہن، اس کے سٹینڈرڈ میں، اس کا مطلب ہے وہ خیانتیں کر رہا ہے. لوگوں کا مال اس نے بیت المال سے ہڑپ کرنا شروع کر دیا. آپ تصور کریں حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک حکومت کیا ہے. یہ ہے حکومت کا درست اسلامی تصور. اور آپ ہمارے ہاں دیکھیں آج بربادی اور کتنی ہو چکی ہے. اور مسلمان یہ عربوں کی عیاشیاں دیکھیں، عرب مطلب کتنے عیاش اور مسلمانوں کی ثروتوں کو ضائع کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر بصیرت اور شعور نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام کو جب ان کے گھر پہ اجتماع کیا گیا خلیفہ سوم کے بعد، ان کے گھر پہ جب اجتماع کیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ خلیفہ بنیں، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس کی طرف توجہ کریے گا. فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی کذت ظالم ولا صغب مظلوم لألقیت حبلها علی عاربها وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَذْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَةِ عَنْدِ. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لولا حضور الحاضر، اگر لوگ آمادہ نہ ہوتے، اگر لوگوں کا اجتماع نہ ہوتے اور یہ ناصر نہ ہوتے اور حجت تمام نہ ہوتی، کیونکہ لوگ آ گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر علماء سے عہد نہ لیا ہوتا، کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہوا ہے علماء سے کہ جو ستمگر پرخور ہیں، ستمگر جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ان سے قوموں کو بچانا ہے، ان سے قوم کو بچانا ہے. اور دوسرا
وہ فقیر، وہ بھوکا شخص جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو اس کا حق دینا ہے، اس ظالم کو سزا دینی ہے اور اس کو اس کا حق دینا. اگر یہ مقصد، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے علماء سے نہ لیا ہوتا تو میں جو یہ حکومت تھی ان کو دے دیتا جو چاہتے ہیں، جن کے ارادے ہیں کہ ہم حکومت حاصل کریں، اگر یہ عہد اللہ تعالیٰ نے علماء سے نہ لیا ہوتا. بس لولا، ایک تو حجت تمام ہوگی، لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ، ایک تو لوگ پہنچ گئے، ناصرین پہنچ گئے، انہوں نے نصرت کے لیے انہوں نے عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکومت بنائیں. اور دوسرا، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ ظالم کو ظلم نہ کرنے دیا جائے، اور جو بھوکے لوگ ہیں، جو گرسنہ ہیں، جن کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں. یہ حکومت کا فلسفہ، یہ حکومت کا مقصد ہے. اس وجہ سے آج ہمارے علماء جو سوسائٹی کے اندر موجود ہیں اور جو خاموش تماشا سارا دیکھ رہے ہیں کہ عوام غربت اور بھوک سے مر رہی ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا جان لیں کہ یہ علماء نہیں ہیں. کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ عالم ہو اور اس کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ میں نے فقراء کو ان کا حق لے کے دینا ہے، اور جو ستمگر پرخور ہیں ان کے ہاتھ روکنے ہیں، ان کو ان منکرات سے روکنا ہے. اگر یہ عالم کے اندر درد اور احساس نہیں ہے تو پھر جان لیں کہ وہ عالم نہیں ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے